اور اس طرح حدیثوں میں کثیر واقعات آپ کو رسول اللہ سے محبت کے صحابہ کے ملتے ہیں. چنانچہ دیکھیں آپ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 187، اور امام مسلم نے بھی کتاب الصلاح باب سترۃ المصلی حدیث نمبر 1006، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2394. یہ تمام محدثین روایت نقل کرتے ہیں. بلال اذان دیتے اور بالکل تھوڑے وقت پہلے آپ باہر تشریف لاتے، اور آنے کے بعد جو ہے وضو کے لیے آپ کو پانی درکار ہوتا تو آواز دیتے بلال وضو کے لیے پانی لاؤ. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے میں پانی لاتے. لانے کے بعد جب حضور کو وضو کرانے لگتے، صحابہ کی نگاہ حضور ہی کو تلاش کر رہی ہوتی کہ بلال نے اذان دی، سرکار باہر آئیں گے، وضو کریں گے، پھر اپنے حجرے میں جائیں گے، سنت ادا کریں گے، پھر جماعت سے نماز پڑھانے آئیں گے. یہ طریقہ تھا سرکار کا. مسجد نبوی سرکار کا حجرہ لگے ہوئے تھے. تو بلال لوٹے میں جیسی پانی آتے تو صحابہ کیا کرتے، حضور کے چاروں طرف گھیر لیتے حضور کو چاروں طرف سے، اور جیسے ہی حضرت سیدنا بلال پانی ڈالنا شروع کرتے، نبی پاک اپنے دستے مبارک کو دھوتے، اور وہ پانی آپ کے دستے مبارک کو مس کر کے زمین کی طرف بس آ ہی رہا ہوتا، اس سے پہلے کہ اس زمین پر پانی کے قطرات گرے، بے شمار صحابہ کرام کے ہاتھ آتے اور اس پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر لے لیتے. اس پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے وہ. اور پھر وہ کیا کرتے، اس پانی کو چہرے پر ملتے، بدن پر ملتے. کٹر بریلوی تھے صحابہ کرام. آج اگر وہابی اس دور میں ہوتا تو صحابہ کو بدعتی بول دیتا. یہ تو بہت بڑے بدعتی ہے. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ 5 وقت اور کوئی کام دھامی نہیں ہے ان کے پاس، بس پانی سے اپنے آپ کو چمٹاتے رہتے ہیں، لپیٹتے رہتے ہیں، چپکاتے رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا بھائی صاحب. اب آئیے دوسری حدیث سن لیجیے آپ. امام بخاری نے تو کمال کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں موقع مل نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عمر میں برکتیں دے. وہ موقع آئے کہ جو بولنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس کی وقت ملے ہمیں. ایک ایسا میں سیشن لینا چاہتا ہوں کہ جس میں صرف بخاری ہو، باقی کوئی کتاب نہیں، اور موضوع ہو کہ امام بخاری سب سے پہلے بریلوی. جن عقائد و نظریات کو آپ بریلویت کہتے ہو، وہ سارے عقائد و نظریات آپ کو امام بخاری میں ملیں گے. چلو وضو کا پانی سمجھ میں آتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے عاشق ہوں گے، پیر صاحب نے ہاتھ دھویا، آپ نے پانی پی لیا، پانی بدن پہ مل لیا. ہوتا ہے بہت سارے، میں نے دیکھا ہے بھائی، پانی پیا جیسی چھوڑا، پیر صاحب کا چھوڑا ہوا پانی ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کہیں گے بھائی ہم بھی پیر سے محبت کرتے. تو صحابہ نے اگر رسول سے ایسی محبت کر لی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ امام بخاری اسی کتاب الوضو میں ایک باب قائم کرتے ہیں، اور باب کا نام رکھتے ہیں البزاقی والمخاطی والنحوی فی الصوب. اپنے بدن اور کپڑوں پر تھوک کو ملنا، یہ باب کا نام ہے. اور اس میں ایک جو ہے البزاقی والمخاطی، بزاق کہتے ہیں یہاں مراد اس سے تھوک ہے، اور مخاطی کیا ہے؟ ناک کی جو رطوبت نکلتی ہے، ریت بولتے ہیں جس کو، ریت. ہمارے ناگپور میں اس کو سیمڑ بولتے ہیں. یہاں کیا بولتے ہیں؟ بمبئی میں سیموڑی بولتے ہیں. اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر باپ بھی ایسا زور سے کھینچے اور پھینکے اور بچے کے کپڑے پہ چلا جائے تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابا جان کا ناراض ہو تو ابا ذرا دیکھ کر نا، کیا ہے یہ، کوئی طریقہ ہے کیا یہ؟ ہاں، اس کو دیکھ کر پھینکنا چاہیے نا. یعنی اس سے گھن آتی ہے آدمی کو. ناک کی جو رطوبت، ناک کی جو وہ ہوتی ہے، مطلب گندگی لفظ نہیں بولوں گا میں کیونکہ بات ہم سرکار کی کر رہے ہیں. رطوبت جو نمی ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا؟ اپنے بدن اور کپڑے پر ملنا. اور اس میں ایک طویل حدیث لاتے ہیں جن کا نام ہے لکھنے، حدیث کے راوی حضرت عروہ، اور 2 راوی اس کے، مسور بن مخمرہ. یہ دونوں اس زمانے میں بعد میں ایمان لائے. اس میں جو حضرت عروہ یہ ایمان بعد میں لائے، یہ پہلے کفر کی حالت میں تھے. اور جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سرکار عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، خواب دیکھا آقا نے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. صحابہ سے کہا کہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایک جم غفیر صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نکل پڑی. مشرکین نے ایک راستے پہ ایک مقام پہ روک لیا، کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. تو آپ نے سمجھایا کہ بھائی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے. بحث بڑی، پھر بہت
تفصیلی واقعات ہے، المختصر یہ کہ ایک صلح کا موقع ہے کہ بھائی صلح کر لیتے ہیں، کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں. تو مشرکین نے اپنی طرف سے عروہ کو بھیجا، بھائی ہمارے درمیان میں بڑا قابل شخص یہی ہے، پڑھا لکھا یہی ہے، سمجھدار یہی ہے، یہ جن شرائط پہ صلح کر لے ہم مشرکین کو بھی منظور ہوں گا. عروہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مشرکین کا نمائندہ بن کے آئے تھے. ساتھ میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا مسور بن مخرمہ. یہ دونوں آئے اور عروہ بیان کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا صلح کے لیے، اور جب میں حضور کی صحبت میں جتنی دیر بیٹھا، جتنی دیر میں نے گفتگو کی، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گفتگو کے دوران اپنا لعاب بھی دہن اقدس سے باہر خارج کرتے تھے. لعاب یعنی تھوک، اور وہ ریت بھی خارج کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اب آئیے ان کے جملے سنیے. عروہ کے کہتے وما تلخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلق بها وجهه وجلده. کہتے میں نے بارہا دیکھا، بار بار دیکھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک اقدس سے اس رطوبت کو نکالتے وہ زمین پر گر نہیں پاتی، صحابہ اپنے ہتھیلی پر لیتے اور اپنے چہرے اور بدن پر ملنے لگتے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے بھائی صاحب. اب بتائیے وہابی جی کے نزدیک تو کتنے بڑے بدعتی ٹھہرے صحابہ کرام. حد ہی کر دی انہوں نے بھائی، یہ ناک کی رطوبت کو بھی چہرے پر مل رہے ہیں، بدن پر مل رہے ہیں. اور جس صحابی کو نہیں ملتی وہ رطوبت تو وہ پیچھے رہ جاتا، تو جس کے ہاتھ پہ لگ جاتی وہ اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے بدن پر ملتا. تو یہ محبت رسول کا عالم تھا. اور اس کو امام بخاری کے علاوہ اور بھی محدثین نے لکھا ہے، جیسے حضرت امام عبدالرزاق، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں. المصنف ان کی حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 9720. اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں لایا، حدیث نمبر 18928. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا، حدیث نمبر 4872. اور بھی محدثین ہیں، میں نے چند حوالے آپ کو تقریباً 5 کتابوں کے حوالے یہاں پیش کیے، 4 کتابوں کے بخاری سمیت. تو یہ محبت رسول کا صحابہ کا انداز تھا.